أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآل رسول الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دعا کے موضوع پر ہم نے اس ماہ مبارک رمضان میں انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے اور ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں پر، ان کے مطالب پر، لیکن مقدمے کے طور پر کل ہم نے دعا کی اہمیت پر گفتگو کی۔ ایک دوسرا مطلب جو بطور مقدمہ آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دعا ہماری زندگی پر اس کی تاثیر ہے، ہماری کردار سازی میں دعا بہت اہم ہے۔ دیکھیں، دعا کا معنی کیا ہے؟ طلب، چاہنا، اور چاہت کا یا طلب کا انسان کے کردار پر کیا اثر ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو جو آیہ کریمہ میں نے سورہ مبارکہ کہف کی آیہ نمبر 29 تلاوت کی، اور بہت ساری آیات کریمہ، وہ انسان کے کردار میں، انسان کی خوش بختی میں یا انسان کی بدبختی میں، انسان کی سعادت میں یا انسان کی شقاوت میں، انسان کی سہولت میں، آسانی میں، یا انسان کی تنگ دستی میں، انسان کی چاہت اور انسان کے ارادے اور انسان کی طلب کا کردار بتاتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے؟ ایمان اور کفر سے بڑھ کر تو انسان کے کردار میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن خداوند تبارک تعالیٰ نے اس ایمان اور کفر کو بھی ہماری طلب پر چھوڑ دیا۔ ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، بیان کیا جا چکا ہے۔ اب فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے، کس کی چاہت پہ؟ ایمان بھی اجباری نہیں ہے۔ حق کو قبول کرنا بھی جبر کا سودا نہیں ہے اس کائنات میں۔ میں کتنا چاہتا ہوں، میں کتنا ولنگ ہوں۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، انسان کافر بھی اپنی چاہت اور طلب پہ بنتا ہے، انسان مومن بھی اپنی چاہت اور طلب پر بنتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کی منطق میں ہماری نیک بختی، ہمارا ایمان، ہماری سعادت، یا برعکس ہماری بدبختی، ہمارا کفر، ہماری شقاوت، وہ ہماری طلب پر اور ہماری چاہت پر منحصر ہے۔ ہم چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ اور آج کی دنیا میں لیٹسٹ ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے، اور آپ یہ عرفی محاورات میں بھی یہ باتیں سنتی ہیں، کہ انسان کی ول پاور اور انسان کی چاہت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ انسان کی صحت کا تعلق ہے، انسان کی طول عمر ڈیپینڈ کرتی ہے، اگرچہ اس کے اور عوامل ہیں، تقدیر الہی ہے، اس کا انکار نہیں کر رہے، لیکن تقدیر الہی کو بھی بہت سی جگہوں پر بندہ بناتا ہے۔ خدا کی تقدیر ایسا نہیں ہے کہ بندے کی تدبیر سے بالکل کٹ کر ہو، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ بہت ساری جگہوں پر ہم خود اپنی تقدیر بناتے ہیں۔ خدا نے تو نہیں مقدر کیا کہ فلاں جہنم میں جائے، فلاں جنت میں جائے۔ خدا تو یہی چاہتا ہے کہ سارے اس کے اب جنت میں جائیں، تو وہ تقدیر ہم خود بناتے ہیں۔ آپ سنتے ہوں کہ فلاں بندے نے کینسر کا مقابلہ کیا اپنی ول پاور سے۔ ڈاکٹرز وہ یہ ہدایت کرتے ہیں کہ دیکھو تمہیں ایک صعب العلاج مرض لاحق ہے، اب تم نے مقابلہ کرنا ہے اس بیماری کا۔ اگر تم نے مقابلہ کیا، ہمت نہ ہاری، تم شفا پا جاؤ گے۔ بھائی کینسر کے ایسے مریض جنہوں نے کہا کہ میں نے لڑنا ہے بیماری کے ساتھ، جب یہ طے کر لیا، بہت سارے بندے وہ جلدی بوڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب ان کے دل میں یہ خیال ہونے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بس نہیں، میں ابھی جوان ہوں۔ رہبر اس عمر میں 80 پلس میں اپنے آپ کو جوان رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، ابھی تک اس عمر میں آپ لب و لہجے میں، آپ انداز میں، آپ شکل میں جوان لگتے ہیں۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان طلب کیا کرتا ہے؟ دعا ہمیں چاہتیں دیتی ہے، دعا ہمیں ولنگ دیتی ہے۔
اور انواع اقسام کی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی طلب عطا کرتی ہے۔ بعض جو روایتیں ہیں ان سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جو چاہے گا وہ پالے گا۔ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، جسے طول عمر نہ چاہی وہ جلد مر جائے گا۔ جو چاہے ہی نہ کہ میں نماز شب پڑھوں، تہجد گزار بنوں، تو تہجد گزار نہیں بن سکتا۔ جس کی طلب ہی نہ ہو کہ میں حج کروں، وہ کبھی حاجی صاحب نہیں بن سکتا۔ جس کی طلب ہی نہ ہو کہ میں لوگوں کا خیر خواہ بنوں، وہ خیر خواہ نہیں بن سکتا۔ دعا ایک ایک طلب سکھاتی ہے۔ اب جب ہم تفصیلی مضامین میں جائیں گے وہاں دیکھیں گے کہ دعا ہمیں کیا کیا چاہتیں دیتی ہے۔ یہ مانگو، یہ طلب کرو، اور جو طلب کرتا ہے من طلب ظفر، جس نے طلب کی اس نے، عربوں نے کہا من طلب ظفر، فارس والوں نے کہا جو یندے یا بندے، جو چاہتا ہے پا لیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے یہ روایت نقل کی، الجعفریات میں آئی ہے کہ ما فتح اللہ لعبد باب مسئلہ فخزن عنہ باب الاجابہ۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالی اپنے بندے پر ایک طلب کا دروازہ کھولے کہ مجھ سے یہ مانگو، اور اس کا استجابت کا دروازہ بند کر دے۔ بندے سے کہیں کہ مجھ سے طول عمر مانگ، اور دروازہ طول عمر کا بند کر دے۔ بندے سے خدا دعا کا دروازہ کھولے کہ مجھ سے وسعت رزق مانگ، اور رزق عطا کرنے کا دروازہ بند کر دے، نہیں۔ ما فتح اللہ لعبد باب مسئلہ فخزن عنہ باب الاجابہ۔ بس تو طلب تو کر، تو مانگ تو صحیح، چاہت طلب تیرا وجود طلب بن جائے۔ سیف سجادیہ میں طلب توبہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کا ایک جملہ ہے، اللہم فکما امرت بالتوبہ وضمنت القبول، کہ اے میرے اللہ فکما امرت بالتوبہ، جس طرح سے تو نے توبہ کا حکم دیا، اس حکم کے مقابلے میں کیا ہے، وضمنت القبول، توبہ کو حکم دیا ہے، ضمانت دی ہے قبول کی۔ جو بھی توبہ کرے گا میں ضمانت دیتا ہوں قبول کروں گا۔ اب اگر جو توبہ ہی نہ کرے تو قبولیت توبہ کی نہیں ہوگی۔ وَحَثَثْتَ عَلَى الدُّعَاءِ وَوَعَدْتَ الْإِجَابَةِ۔ حثثت، حث یعنی کسی کو برانگیختہ کرنا، جذبہ دلانا، ابھارنا، تشویق دلانا۔ خدایا حثثت علی الدعاء، تو نے دعا پر برانگیختہ کیا ہے، ووعدت الاجابہ، اور تو نے اجابت کا وعدہ کیا ہے۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم دعا مانگتے کیا ہے، طلب کیا کرتے ہیں۔ خدا نے وعدہ کیا اجابت کا۔ اصول کافی کی جلد 2 میں امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوا کہ آپ نے فرمایا الدعاء کہف الاجابہ، دعا کی گود میں اجابت ہے۔ اور یہ بھی الکافی میں آپ ہی کا فرمان ہے کہ من اعطی ثلاثا لم یمنع ثلاثا، جس کو 3 چیزیں دی گئیں اس سے 3 چیزیں کبھی روکی نہیں جائیں گی۔ وہ کیا ہے؟ من اعطی الدعاء اعطی الاجابہ، جسے دعا عطا کی گئی اسے اجابت بھی دی جائے گی۔ ہم اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں۔ اور پھر آگے آپ نے اس بات پر استشہاد فرمایا قرآن کی اسی آیت سے جو کل ہم نے تلاوت کی، ثم قال اتلوت کتاب اللہ عز وجل۔ آپ نے پھر فرمایا کہ تو نے، راوی سے بظاہر خطاب ہے، کیا آپ نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی؟ کہ ارشاد پروردگار کیا ہے؟ وَقَالَ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا پوری کروں گا۔ تو کلوز کریں بات کو، نتیجہ ایک جملے میں کہ طلب کی ہماری زندگی میں، ہمارے مقدر میں، ہماری تقدیر میں، ہمارے کردار میں ڈائریکٹ دخالت ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں، کیا طلب کرتے ہیں، جو طلب کریں گے ہم وہی ہوں گے۔ اب ہم اتنے نادان ہیں کہ ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا
کہ میں کیا مانگوں، کیا میرے فائدے میں ہے، کیا میرے نقصان میں ہے۔ تو وہ معلم بشریت معصومین علیہ السلام نے اپنی نورانی ادعیہ اور مناجات میں ایک ایک چیز دنیا و آخرت کی بتائی ہے۔